تیر بچالے دشمن کو ستائش بزت میں باری بلوچانا ستائش بزت میں باری بلوچانا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چودھری سجاد نذیر CEO CHN نیوز. آج ہمارے ساتھ ہمارے میڈیا سے ریلیٹڈ میڈیا کے کافی پرانے ماشاءاللہ کافی پرانے سے مراد یہ ہے کہ شاید انہوں نے بڑی اپنی ینگ ایج میں میڈیا میں اپنا سٹارٹ کیا ہوگا کام. تو 20-25 سال سے اس میں اٹیچ لاہور کی سیاست میں، پنجاب کی، پاکستان لیول کی سیاست میں، اور سیاسی بیٹس ان کے پاس رہی ہوئی ہیں. محمد شہزاد ملک صاحب ہیں اور یہ آج کل پاکستان اخبار سے لنکڈ ہیں. پاکستان اخبار کے میڈیا سیل کے انچارج ہیں اور ان کے وہ اپنا جو یہ باقی آپ کو بتاتے ہیں. تو ان کا جو آج ان کو ریکویسٹ یہ کی ہے کہ بینگ پیپلز پارٹی کو آپ نے کیسے دیکھا اپنا 25 سالہ کیریئر میں، اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے اور یہ ہمیں بتائیں گے. انہوں نے ہر پریزیڈنٹ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، ہر لیڈرز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، ہر دور میں کام کیا ہوا ہے. تو یہ بڑے ہمارے خوبصورت اور بڑے اچھے بھائی، بڑے اچھے یہ ماشاءاللہ ہاسمکھ بندے ہیں. تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا ہماری اپنی ایک تو اپنی صحافت کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے جب جوائن کی تو ان کو کیسا لگا تھا. جی سراج صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ چوئی صاحب، بڑی مہربانی ہے، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں بھی آپ کے اس چینل کے ذریعے اپنی بات کہہ سکوں. آپ نے بتایا میں نے 2002 میں اپنی جو ہے باقاعدہ جو اپنی صحافتی کیریئر کا آغاز کیا. اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر جو ہے وہ قاسم زیر صاحب تھے. وہ اس وقت کی جو اسمبلی تھی اس میں اپوزیشن لیڈر بھی تھے، پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹ لیڈر بھی تھے. اس وقت ایک اپوزیشن نے اتحاد بنایا تھا ARD، اس کے بھی وہ پنجاب کے صدر تھے. تو اس طرح سے یہ آپ یہ کہہ لیں کہ زیادہ ہم جو پولیٹیکل رپورٹر ہوتے ہیں ان کو جو خبریں جہاں سے زیادہ ملتی ہیں وہ ظاہر اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں. ملک صاحب جیسے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا ماشاءاللہ اچھا ایک پبلک ریلیشن ہے اور آپ کی لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھی ہے، ایون وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، آپ کا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ بہت اچھا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ نے ایک ڈیفرنٹ چیز کیا دیکھی؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہمارا جو لوگ ہیں، ہمارے لوگ کا کوآپریشن لیول بہت اچھا ہے، ہم لوگ بہت عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ پارٹی کا ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم ورکرز کی بھی اور سب کی جو ہے عزت اور رسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں اور کوئی ایسا ہمارا ایگو ایشو نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں پلیز. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں چوئی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں. پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں بھی، ہم جو سیاسی رپورٹرز ہوتے ہیں بالخصوص ہمیں بیٹ رپورٹرز جو کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ وقفے وقفے سے انٹریکشن کرتی ہیں، رابطے رکھتی ہیں. پیپلز پارٹی بھی رابطے رکھتی ہے. جب محترمہ کراچی تشریف لائیں تھی تو اس وقت ہمیں پیپلز پارٹی کی یہاں کی لاہور اور پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے ساتھ استقبال کے لیے کراچی بھی لے کر کے گئی تھی. ہمارے کچھ سینئرز جن کو محترمہ نے وہاں بلایا تھا لندن، وہ ان کے ساتھ بھی آئے تھے. تو یہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے دوستوں کو عزت دی تھی کہ کچھ لوگوں کو وہاں بلایا جن کو اعزاز حاصل ہوا، بی کے ساتھ انہوں نے سفر کیا. مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہوا، ہمیں یہاں سے لاہور سے لے جایا گیا، وہاں ہم استقبال کے لیے گئے. بی کا جب طیارہ جو ہے وہ لینڈ کیا تو ایئرپورٹ پر مطلب کہ بی کے ٹرک میں چڑھنے سے پہلے ہماری جو لاہور کا جو میڈیا تھا بالمشافہ بی صاحبہ سے ملاقات بھی کروائی گئی، انٹریکشن بھی کروایا گیا. بی صاحبہ نے ہمارے ساتھ چائے بھی پی، ہمارے ساتھ سیاسی حوالے سے گفتگو بھی کی. اس کے بعد وہ ٹرک پر جو ہے وہ داخل ہوئی. تو یہ ایک بہترین ریلیشن شپ کی ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک مثال ہے کہ کچھ لوگ ساتھ آئے، کچھ لوگ یہاں سے گئے. حالانکہ کراچی آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا شہر ہے، وہاں بھی ہر میڈیا کے ہاؤسز موجود تھے، وہ بھی کوریج کر رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے سمجھا کہ نہیں، جو یہاں کے جو لاہور کے جو میڈیا کے جو بیوٹی رپورٹرز ہیں ان کو بھی وہاں جانا چاہیے. تو ہمیں بھی موقع ملا. اب میں یہاں پر جو سب یہ کہنا چاہوں گا، کچھ تھوڑا سا ہے یہاں پر کمیونیکیشن کی کمی ہے. جیسے آپ ہیں، آپ نے پیپلز پارٹی کی پروجیکشن کے لیے آپ نے ایک چینل ہی اپنا پیپلز پارٹی کے لیے وقف کر دیا، بہت اچھی بات ہے.
پیپلز پارٹی نے اپنا ایک اخبار بھی بنایا ہوا ہے مسابات، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن جیسے آپ نے فوکس کیا ہوا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی اس پہ پروجیکشن کرنی ہے، اسی طرح سے اس اخبار کو بھی اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ فوکس کریں کہ اس میں ہم نے ڈھونڈ کے اپنے جو جیالے یا جو باقی لوگ ہیں، کیونکہ اخبار کا مقصد ہوتا ہے بے شک وہ پارٹی کا ہے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اختلاف رائے کی جو خبریں وہ بھی آنی چاہیے تاکہ ہر ایک کا نقطہ نظر جو ہے وہ قاری تک پہنچنا چاہیے. تو یہ ایک اچھی آپ نے جو ہے نا وہ اسٹیپ لی ہے. میں کہہ رہا تھا کمیونیکیشن گیپ یہ ہے کہ جیسے آپ سے آف دی ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے یا آپ کی پارٹی کے اور جو لوگ ہیں ان سے آف دی ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے تو آپ لوگ بتاتے ہیں کہ جی تھر میں پیپلز پارٹی نے بہت کام کیا یا اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی نے بہت کام کی ہے، لیکن وہ جو کمیونیکیشن جو گیپ ہے نا اس کی وجہ سے یہاں پنجاب میں اس کی تصویر ایسی دکھائی جاتی ہے کہ جیسے وہاں پر آپ نے کوئی کام نہیں کیا. تو وہ اگر آپ کمیونیکیشن کے گیپ جو ہے وہ دور کر لیں، آپ کے جو وہاں کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں یا جو وزیر اطلاعات ہیں وہ آپ کے ساتھ انٹریکشن کریں، یا جو یہاں کے جو آپ کے جو میڈیا سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کریں کہ یہاں کے جو میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں کا وزٹ کروائیں، وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال آ کے یہاں بیان کریں گے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو واقعی آپ نے کام کیا ہے تو وہ بھی نظر آ جائے گا، اور اگر نہیں کیا تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا. تو اس سے پھر یہ جو تھوڑا وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا وہ دور ہونے سے آپ کی پارٹی کا ہی فائدہ ہوگا. جی ملک صاحب بہت اچھی بات کی. یہ آپ کا میسیج ہم اوپر تک جائیں گے، لے کے جائیں گے، بلکہ پلان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیا اس طرح کا ایک وزٹ رکھا جائے. ملک صاحب جیسے کہ اس دور میں یہ پچھلے 3 سالہ دور میں یہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ دور ہے اس میں نے دیکھا ذاتی طور پہ فیل کیا کہ صحافی برادرز جو ہیں وہ سارے میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کا طبقہ بہت پسا ہے، ہر لحاظ سے پسا ہے، سیلریز کے لیے پسا ہے، ویسے اس گورنمنٹ کی پالیسیز کے لیے پسا ہے، مالکان کے مسئلے کچھ کووڈ کے ایشو بھی آگے، وہی بات صحیح ہے. تو بڑے فیس کرنے پڑے آپ کو یہ پرابلم سے کرنی پڑی. آپ وہ لوگ ہیں جو کووڈ میں فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں. آپ جا کے لوگوں کی نیوز لیتے ہیں بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف سے. آپ محنت کرتے ہیں سارا دن ادھر ادھر جا کے اپنی روزی روٹی کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو بڑی بیڈ لک ہے، سننے میں یہی آتا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے نان کوپریشن دی ہے آپ کے ساتھ. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. تو سر یہاں پر میں نا ایک مثال دینا چاہوں گا، وہ پتہ نہیں فٹ بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی، لیکن یہ ہے حقیقت. وہ چونکہ ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، پنجابی ہیں، تو وہ ہمارے پنجاب میں ایک مثال ہے کہ ابا میں تھانے دار بنا گا نا سب تو پہلے نا تینوں ہی اندر کرا. اب آپ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہماری عوام نے بھی دیکھا ہوگا کہ خان صاحب ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ میری جماعت کو بنانے والی جو ہے نا وہ میڈیا ہے. میری جماعت کو پروجیکشن ملی تو میڈیا کی وجہ سے ملی. میری جماعت اگر آج پورے ملک میں یا اس کے ملک سے باہر بھی پہچان ہے تو میڈیا کی وجہ سے ہی ہے. لیکن اب آپ جو میں نے پہلے مثال دی وہ میں نے کہا بنتی نہیں بنتی، اب یہ اس کا فیصلہ تو عوام کریں گے. جیسے ہی خان صاحب وزیر اعظم بنے سب سے پہلے انہوں نے جس ڈپارٹمنٹ کا کہہ لیں کہ ہمیں 4تھ پلر ہمیں کہا جاتا ہے کہ میڈیا ہمارے پاکستان کا 4تھ پلر ہے، سب سے پہلے جس کا گلا گھونٹا گیا وہ ہمارا میڈیا تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ آج بجٹ آیا ہے تو انہوں نے کم سے کم ایک مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ 15,000 مقرر کی ہے. اب میں اپنے دوستوں کی کیا اب آپ کو راز کی باتیں بتاؤں، وہ کہتے ہیں نا کہ قمیض ہٹائیں گے تو اپنا ہی جسم نظر آئے گا. وہ کم از کم تنخواہ جو ہے نا کیا ان میڈیا ہاؤسز پہ لاگو نہیں ہوتی. میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ جو کم از کم تنخواہ انہوں نے میڈیا جو 20,000 مقرر کی ہے وہ قلم مزدوروں کو وہ بھی نہیں مل رہی. وہ مقرر تو ہونا دور کی بات، جو انہوں نے مالکان نے مقرر کر رکھی ہے ان کو وہ بھی نہیں مل رہی. کسی ادارے میں وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں نام بھی لوں گا. پاکستان کے جو بڑے اخبارات ہیں، بڑے بڑے جو نام ہیں، کسی میں 1 سال ہو گیا ان کو سیلری نہیں ملی، کسی کو 6 ماہ ہو گئے ان وہاں سیلری ملی، کسی کو 4 ماہ ہو گئے، کسی کو 6 ماہ ہو گئے، کسی کے 8 ماہ ہو گئے. یہی اخبارات کا حال ہے، یہی ٹی وی چینلز کا حال ہے. سوال یہ ہے، خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو میک شور کرے. اس میں کوئی شک نہیں، چاہے وہ میڈیا مالکان ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے مالکان ہیں، اور چاہے سرکاری ڈپارٹمنٹ اس کو تو خیر وہ ہے ہی سربراہ. تو ان سب چیزوں کو دیکھنا، ان سب چیزوں میں ویجز کو یقینی بنانا، بر وقت یقینی بنانا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا تو دین بھی یہی کہتا ہے کہ جو مزدور ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، نہیں کرو گے تو اس کا بھی آپ کو گناہ ہوگا. اب ان چیزوں کو میک شور کرنا ہے حاکم وقت میں. اور
پھر جو میں نے پہلے مثال دی کہ وہ خود کہا کرتا تھا کہ میں ان کی وجہ سے ہوں، تو اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ جن کی وجہ سے کہتے ہیں میں پرائم منسٹر بنا، وہ ان کے ساتھ سوتیلی ماں والا کو کیوں سلوک کر رہے ہیں، یا ان کو کس طاقت نے روک رکھا ہے کہ وہ ان مالکان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا وہ یہاں پر کوئی قانون لاگو نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ان کو ہر ماہ بروقت جو ہے وہ تنخواہ ادا کریں؟ چلیں آپ نے جو گورنمنٹ نے مقرر، حالانکہ ہونا تو وہ چیز جو گورنمنٹ نے مقرر کی وہ ادھر بھی لاگو کروائیں، چلیں اگر وہ نہیں کروا سکتے کم از کم جو طے ہوئی ہے وہی دلوا دیں۔ ایسا نہیں کر سکتے، وہ ان اخبارات کے مالکان کو، ٹی وی کے مالکان کو جو اشتہارات دیتے ہیں اس کو وہ مشروط کر دیں ورکر کی تنخواہ کے ساتھ، اور اپنا چونکہ ان کی وزارت اطلاعات مرکز میں بھی ہے صوبوں میں بھی ہے، اس کی ذمہ داری لگائیں کہ یہ جو آپ ایپ دے رہے ہیں جب تک اس کی ساتھ ساتھ ہر ماہ ورکر کو سیلری نہیں ملے گی آپ ان کے ایڈ روک لیں۔ بڑا ملک سیدھا سا حل صاحب، ہے۔ یہ آپ کی بات بڑی اچھی ہے اور یہی چیز چل رہی ہے، ہر طبقے میں، ہر شعبہ زندگی میں یہی پرابلمز آ رہی ہیں، لیکن ہماری جیسے کووڈ میں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں آرڈر کیے، اور آپ کو علم ہی ہے کہ ہم نے صحافی برادریوں کے لیے کافی زیادہ اس کی ماسک اینڈ کٹس وغیرہ تقسیم کی، تو یہ جو نرم گوشہ ہے یہ ہمارے لیڈرز، ہمارے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے وہ بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ آپ کے صحافی برادریوں میں یا آپ کی جرنلزم میں یہ چیز کہاں تک اس کے بارے میں ڈسکس کی جاتی ہے؟ تھوڑا سا اس کو بتائیں گے پلیز۔ تو اس سے پہلی بات یہ مجھے شروع میں آپ کا اور بلاول صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے بلاول صاحب کی طرف سے ہمیں، تو آپ نے ہی تقسیم کیے وہ کرونا سے بچاؤ کے حفاظتی ماسک بھی، حفاظتی کٹس بھی، سینیٹائزر بھی، وقفے سے آپ ہمارے پریس کلب تشریف لا کر کے ہمارے دوستوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہمارے جو مختلف جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں جا کر کے بھی آپ نے یہ ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک اور حفاظتی کٹس دی، اور پھر میرے علم میں ہے آپ نے UCH میں جا کے، نیو اسپتال جا کے، PIC جا کر کے، جتنے سرکاری اسپتال ہیں، قطع نظر اس کے کہ یہاں پر آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، آپ نے ایک انسانی جو ہے نا وہ ہمدردی کے ناطے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان کا کام بنتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے، کیونکہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کسی گورنمنٹ کا اس کو سہارا لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیاست کا مقصد یہی ہے کہ میں رضا کرانا عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ نے کی۔ آپ نے بلاول صاحب کی طرف سے ہمیں وہ حفاظتی کٹس دیں، ماسک دیے، اس پر ہم بلاول صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اب پھر دیکھیں نا بات پھر وہی آ جاتی، آپ لوگوں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، اب یہ چیزیں عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارے جو لاہور پریس کلب کے صدر ہیں ارشد انصاری صاحب، ان کے حوالے کرتے کہ جی آپ چونکہ لاہور کے تمام صحافی برادری کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ لیں آپ حفاظتی کٹس گورنمنٹ کی طرف سے لیں، سینیٹائزرز لیں، یہ چیزیں لیں اور اپنے لوگوں میں بانٹیں، لیکن وہ بہرحال وہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں۔ اب ان کی مہربانی ہے، بہر جہاں میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمارے جو پریس کلب کے صدر ہیں ارشد انصاری صاحب، ان کے ساتھ مل کے پریس کلب میں اس وقت کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن سینٹر بنایا ہے، وہ ویکسینیشن سینٹر اچھا کام کر رہا ہے، اچھی بات ہے۔ انہوں نے ایک صحت کارڈ کا اعلان کر رکھا ہے، اللہ کرے کہ وہ ہمیں بھی ملے، ہمارا بھی حق ہے۔ پچھلے دنوں مجھے پشاور جانے کا موقع ملا تھا ہمارے پریس کلب کے صدر انصاری صاحب کے ساتھ، وہاں پتہ چلا کہ انہوں نے سب کو دے دی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سب کو ملنا چاہیے۔ صحت سے بچاؤ کو یقینی بنانا وہ تو ہر ایک کا حق ہے، اور گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ، ہمیں بھی جو ہے وہ ہمارا حق دیں۔ یہ ملک صاحب، جیسا کہ میں نے دیکھا، مجھے اتفاق ہوا کہ چیئرمین کی ہدایت پہ ہم نے ایک UCH ہاسپٹل اینڈ بٹوین پریس کلب کہ جو ان کے ماشاءاللہ 3000 سے اوپر کے ممبر ہیں، ایک جوائنٹ MOU سائن کروایا میڈیکل فیسیلیٹیز کو بہتر رکھنے کے لیے۔ تو یہ ہماری پالیسی کی، ہماری پارٹی کی پالیسیز میں چیزیں شامل ہیں۔ تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں جب گیا، MOU سائن ہوا، اتنا اچھا رسپانس دیا، صحافی برادری نے اتنا ویل اپریشیٹ کیا۔ تو جب ہم ان کے لیے کچھ کریں گے تو یہ بڑھ چڑھ کے ہمیں اپریشیٹ بھی کریں گے۔ اس کے بارے میں کچھ ذرا۔ جی تو صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنا آپ نے بھی ہمارا، بلکہ آپ برج بنے تھے پریس کلب اور UCH کے مابین MOU کے سائن کروانے میں، اس کا ہماری جو دوست ہیں، ہمارے جو ممبران ہیں پریس کلب کے، ان کو بڑا فائدہ ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ کا، اگر ہماری جو بابی ہیں اگر پریگننسی میں جاتے ہیں ان کی سہولت ہے، مختلف ٹیسٹوں کا، علاج معالجے کا، تو یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے۔ اسی طرح سے میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ بلاول صاحب سے بات کریں،
یہاں پر ایک سندھ بینک بھی ہمارے ہاں پنجاب میں کام کرتا ہے، وہاں سے اگر ہمارے کچھ دوستوں کو فائنینشیل اسسٹنس ہو سکے ان کے گھر بنانے کے لیے، اگر وہ ساتھ میں اس کام کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پر تو بڑا جو ہے وہ اس وقت مشکل حالات ہیں، بحران چل رہے ہیں، چلو انہیں کچھ قرض دے دیے جائیں، ساتھ میں کوئی اپنا کوئی چھوٹا موٹا بھی وہ کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں، اس طرح کی آپ بات ضرور چیئرمین صاحب سے کیجیے گا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، ایک صحافی جب خوشحال ہوگا، ٹھیک ہے وہ صحافی ہے، اس کا کام یہی ہے کہ اس نے معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے، چلے مجھے پلیٹ فارم ملا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، سب سے زیادہ مسائل کا شکار بیچارہ صحافی خود ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی کہہ لیں کہ وہ اپنی خبر کہیں بھی نہیں دے سکتا، یہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک رکھا ہوتا ہے کہ وہ جو سب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے وہ بیچارہ خود ایک خبر بنا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا ایک برہم ہوتا ہے اور اس نے اسی طرح سے چیزوں کو لے کر کے چلنا ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب اللہ کرے کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئے تو آپ پلیز چیئرمین صاحب سے ابھی کہہ دیجیے گا کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں جس طرح کا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں مہنگائی کے تناسب سے، ہمارے مالکان کو پابند کیا جائے کہ وہ یہ بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا بھی خیال رکھیں۔ جی ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا لگا، آپ کی باتیں بہت اچھی تھیں اور آپ نے جو گفتگو کی بہت اچھی نپی تلی، بڑا ایک اٹریکٹیو قسم کی آپ نے باتیں کی جو عام لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئے گی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آئیں گے، تو ہم وعدے اور اس طرح کی چیزیں تو نہیں کرتے، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس میں کون سی چینجنگ آئیں گی، اور جیسے ان کے اندر دل کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو کووڈ میں ان کے اندر احساس تھا یا ہمارے اندر احساس ہے، تو گورنمنٹ آنے پہ تو وہ بہت اچھے کام ہوں گے انشاءاللہ تعالی، یہ چیزیں یاد رکھی جائیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہم آپ کو اپنی ایک بک دے رہے ہیں جو 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے، آپ کو تو ویسے ہی علم ہوگا لیکن ایک ویسے آپ کے نالج کے لیے، تاکہ آپ کا ایک میڈیا سے تعلق ہے تو اس چیز کو تھوڑا ہائی لائٹ کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد پارٹی ہے جو ملک کے لیے کچھ کرتی ہے۔ بڑی مہربانی، تھینک یو، بہت شکریہ چول صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ تیر بچا